صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتنی امت جنت میں جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود جنت جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ بھی ہوں گے جو خود جنت جانے کا انکار کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے تمام رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی اپنی مرضی کا ایمان، کچھ اللہ کے احکام پر عمل کیا اور کچھ نہ کیا۔ یعنی کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ کتا کھاؤ تو کہے گے یہ تو حرام ہے، اور اگر کہیں کہ چوری نہیں کرنی، چوری کا مال بھی حرام ہے، تو وہ نہیں، پھر باز نہیں آئیں گے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ حرام گوشت کھاؤ، کہیں گے نہیں یہ اللہ نے حرام کیا ہے، حرام مسلمان کے لیے منع ہے، تو پھر کہا جائے گا جو دھوکہ دے کے مال کھایا جائے وہ بھی حرام ہے، تب یہ بات نہیں گوارا ہوگی۔ اگر کہہ دیا جائے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، لیکن یہاں سے باز نہیں آئیں گے، یہ بھی تو زبان کو ناپاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اب جنت کتنی سستی ہے، کتنی مہنگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا ہے، ان کا مال، ان کی جان وہ ہم نے رکھی ہے، ان کے بدلے ہم نے ان کو جنت دے دی ہے۔ ایمان والے ہیں جو جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف دی فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا وجہ اگر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو تکلیف دیتا ہے تو اس نے اپنے سر بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ لاد لیا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو جائے کیا وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ڈھونڈیں گے اور ان کو سایہ مل جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو تکلیف کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ کوئی کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ کہیں قرآن کی کچھ حصے پر ایمان تو نہیں رکھتے یا پورے قرآن پر رکھتے ہیں؟ سبھی قرآن کو مانتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے قرآن کو، جتنا آپ کے مسلک کے اعتبار سے ہو، بس جتنا آپ کا من چاہے سودا، جو آپ کے من میں آئے بس اتنا قرآن ماننا ہے، جو آپ کے دل کو بات لگے وہ مان لی، جو دل کو نہیں لگی بھلا وہ اللہ کا ہی حکم ہو چھوڑ دیا جائے؟ ایسا تو نہیں۔
اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب حضور علیہ السلام کے جانثار تھے، 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمایا کرتے، اور خود اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اب سنیں حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا اور بڑی آسانی سمجھ میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا آپ جانتے ہیں مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کی واللہ اعلم برسولہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہی مسلمان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانتے ہیں مومن کون ہے؟ پھر وہی جواب واللہ اعلم برسولہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو ان کی عزت اور مال سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہے اس کی مال اور عزت ہے سامنے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جو ساتھ مسلمان ہے وہ میری عزت اور مال کا کوئی نقصان کرے، جس سے مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہ ہو، وہ مومن ہے، اور کوئی جان بوجھ کے کسی کو تکلیفیں دے تو پھر وہ کیسا مومن؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اشراق پڑھتا ہے، چاشت کے نفل پڑھتا ہے اور بڑی عبادات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، کیا وہ اب بھی جنتی نہیں؟ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا، صحابہ نے گواہیاں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہ تو عورت بڑی پاک دامن ہے، فلاں عورت بڑی پرہیزگار ہے، بڑی نیکوکار ہے، روزے دار ہے، شب بیدار ہے، نمازیں پڑھتی ہے۔ تو اس کے ہمسائے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ہمسائے میں ہے، ہماری پڑوسن ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کی زبان سے اذیتیں پہنچتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اور ایک عورت، پھر اس کا ایک دن تذکرہ ہوا، پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وہ عبادت گزار نہیں ہے، سادہ سی عورت ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، جو شعبان کے رجب کے جو نفلی روزے ہیں حضور اس نے کبھی نہیں رکھے اور اتنا خیرات بھی کبھی نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گواہی کیا ہے؟ تو اس کے جو ہمسائے میں ایک صحابی تھا وہ بیٹھا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسروں پر رحم کرنے والی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت جائے۔ اب پتہ چلا کہ نمازیں پڑھے اور نوافل ادا کریں، کیا اگر کوئی شخص کسی کا 1000 روپے مار کے بیٹھا ہے یا اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور دے نہیں رہا، ڈنڈی مار رہا ہے، دوسرے کا کلیجہ جل رہا ہے، سینہ جل رہا ہے، اور وہ بندہ اتنا بڑا پروگرام کرائے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے نقیب، بڑی بڑی محفلیں سجائے، کیا وہ بندہ بخشا جائے گا؟ اس سے وہ بندہ نیک ہو جائے گا؟ تھوڑا نہیں، زیادہ سوچئے اور پورا سوچئے، اور پھر دیکھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی بات میں بحث کر رہے تھے، حضرت بلال مان نہیں رہے تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر حضرت بلال کو کہا کالی ماں کے بیٹے، ہائے ہائے، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، حضور علیہ السلام سے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر نے مجھے یہ کلمات کہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، یعنی حضور پریشان ہوئے۔ کس سے؟ ابو ذر سے۔ اور ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدائے اسلام، ابتدائے زمانہ میں اسلام کے وہ لوگ، اسلام قبول کرنے والے ابتدا میں، اور قربانیاں دینے والے لوگ، بے انتہا جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے۔ حضور نے بلا کر ابو ذر کو کہا، اے ابو ذر، تو نے بلال کو کالی ماں کا بیٹا کہا ہے، مجھے بھی کیا ہے کالی ماں کا بیٹا، میں بھی تو ام ایمن کا بیٹا ہوں، ام ایمن میری ماں ہے، وہ بھی کالے رنگ کی تھی، مجھے بھی کیا ہے کالی ماں۔ حضور نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، اندر کی جہالت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اوئے ہائے ہائے۔ پھر ابو ذر نکلے، پھر حضرت بلال کا ہاتھ تھاما اور باہر لے کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے اپنی رخسار نیچے رکھی، حضرت بلال کو کہا میرے منہ پہ اپنی رخسار، اپنا پاؤں رکھ اور مسل، تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، تاکہ اے بلال تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو حضرت بلال کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چہرے کی قدر ہے، اس سر کی قیمت ہے جس چہرے نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اے ابو ذر، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا شخص، تیرے سر کو میں کیسے کچل سکتا ہوں؟ تو پھر اس کو اٹھایا، گلے لگایا۔ پھر جب یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور خوش ہو گئے۔ اگر وہ ابو ذر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی بجائے وہ اپنے گھر چلے جاتے، محلے کے بچوں کو بلا کے وہاں محفلیں کرواتے، نعتیں پڑھتے، قصیدے پڑھتے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے؟ نہ، قانون کے مطابق اگر کسی کا حق کھایا ہے تو پہلے اس سے توبہ کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے۔ مسلمان کو تکلیف دے کر پھر نمازیں پڑھنا، یہ کیسی نمازیں ہیں؟ مسلمانوں کا حق کھا کر پھر حج کرنا، یہ کیسا حج ہے؟ مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر پھر شادی کرنا، اتنے بڑے بڑے پٹاخے چلانا، گولے مارنا، اور لوگوں کے جانور ڈر جاتے ہیں، سوئے ہوئے بچے ڈر جاتے ہیں، تکلیفیں دینا، اور پھر کہنا ہم عبادت گزار ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم شب بیدار ہیں، یہ اپنے منہ میاں میٹھو بننا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام ایک سادہ دین ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اگر دین قبول کرتا ہے تو دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ جس دین کو آپ نے قبول کیا ہے وہ دین تو نوازنے کا نام ہے، غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا نام ہے۔ اگر کسی نے کسی بہن کا حق کھایا ہے، وہ حق واپس کرنے کی بجائے عبادت ہی کرتا رہے، او بھائی یہ کیسی عبادت ہے؟ حرام کھا کر عبادت کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک لقمہ حرام کھائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو آپ روزانہ حرام کھائیں اس زمین سے جو زمین آپ نے ناحق قبضے میں لی ہوئی ہے، اس زمین سے حرام کھائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو قتل کر دیا، اگر سگے بھائی کو قتل کیا تو اس کی زمین اس کے لیے حرام ہوگی، اگر سگے باپ کو کسی نے قتل کیا تو اس باپ کی جتنی وراثت ہے اب اس بیٹے کو نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس بیٹے کے لیے اس کی وراثت حرام ہوگی۔ اب جتنے قتل کرنے کے بعد اس مقتول کی زمین پہ قبضہ کریں گے پھر آپ کے لیے ایک ایک لقمہ حرام ہو جائے گا۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے بھائی؟ ہم نے کس اسلام کی باتیں کی ہیں؟ اسلام تو یہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دیکھنے لگے حضور کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے، اس کے ہمسائے محفوظ نہ رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کو نوازنا، کسی پہ رحم کرنا، اگر کوئی دھوکے دینے ہیں، فراڈ کرنا ہے، کسی کے مال قبضے میں لینے ہیں اور جعلی چیزیں بیچنی ہیں اور کمپنیوں کے ساتھ تعلق رکھ کے اس کی ادویات بیچنے کے لیے ڈاکٹر بن جانا ہے اور پھر لوگوں سے فیسیں بھی وصول کرنی ہیں،
اور دوسروں کی ادویات بھی بیچنی ہے، کسی کو فرق پڑے نہ پڑے، مریض کو آرام آئے نہ آئے، کمپنی کی ادویات بک رہی ہیں، یہ کیا اسلام ہے؟ اگر ایسا شخص کوئی دن رات عبادت کرے، اللہ کو ایسے شخص سے کیا سروکار؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے جو بندہ بندوں پہ رحم کرتا ہے، جو انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص انسانوں پہ رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور اگر وہ بندہ جہنم سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کرے گا پھر دھکا دے کے واپس ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا لے چکھ مزہ اس نافرمانیوں کا جو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ انسان جو اپنے خود نفس کے مطابق اسلام کو قبول کرتا ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کا تابع دار، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کے اسلام کو قبول کرے، یہ ہے اسلام کو قبول کرنا، یہ ہے مسلمان۔ آخر میں ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری سنت سے پیار کیا، اس نے ہی مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے، حضور علیہ السلام کے حکم کی تابعداری کرے، وہی حضور کا عاشق ہے۔ وگرنہ جو بندہ ویسے ٹھگ بازیاں، دھوکے بازیاں، بہنوں کا حق کھائے، ہمسایوں کو تنگ کرے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، جتنے لوگوں کے حق کھائے ہیں سبھی وہ ہڑپ کر کے بیٹھا رہے، محل بنا کے بیٹھا رہے، اور جلسے جلوس کروانے سے وہ عاشق ثابت کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو دھوکے میں آ سکتے ہیں، نہ وہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔